الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. اما قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے بنی آدم کو اپنی تمام تر مخلوقات کے اندر عزت، مقام اور شرف سے نوازا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی اور تری سمندروں اور خشکی میں اللہ رب العزت نے بنی آدم کو عزت، مقام، شرف سے نوازا ہوا ہے اور اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. اس آدم کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے وہ عطا کی ہوئی ہے. اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کے جتنی محبوب ترین ہستیاں ہیں ان تمام ہستیوں سے محبوب ترین ہستی کا انتخاب کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے، جو بہت ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے. محترم سامعین، درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور اپنی ملت کے شہزادوں کو خیر خواہی کا، ہمدردی کا درس دیا ہے. آج کی ہماری اس مختصر گفتگو کے اندر جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں. حضرات، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ خیر کا کام ہے. اگر تم خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ناکامیاں تم سے دور ہو جائیں گی اور کامیاب تم اس وقت ہوگے جب تم خیر خواہ ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن جاؤ. آپ بیعت دیتے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس سے سب سے پہلا جو معاہدہ کیا جاتا وہ یہی ہوتا، اسلام لانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے تو نے کیا بننا ہے؟ خیر خواہ بننا ہے، ہمدرد بننا ہے. یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. محترم سامعین حضرات، خیر خواہی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زندگی گزارتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو کسی نہ کسی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ شاگرد ہے اسے استاد کی ضرورت ہے. تو یہ تعاون جو ہے اللہ رب العزت نے اسلام کے مزاج میں رکھا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنے والا بنتا ہے. تو تعاون کن کاموں میں کرنا چاہیے؟ ہمدردی کن کاموں میں ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. لوگوں سن لو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، تعین کیا کرو، نصرت کیا کرو اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تعاون کو ظاہر کیا کرو. ہاں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کبھی برائی اور بدی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب سے اہم ترین جو کام ہے نیکی کا، جسے امر بالمعروف کہتے ہیں، نہی عن المنکر کہتے ہیں، کسی کو اچھائی پر لگا دینا اور کسی کو برائی سے ہٹا دینا، کسی کو سنت پر لگا دینا اور بدعت سے اس کو دور کر دینا، کسی کو توحید، عقیدہ توحید سکھا دینا اور شرک کی تردد سے اس کو نکال دینا.
یہ بہترین خیر خواہی ہے، اور یہ بڑی خیر خواہی مسلمانوں میں ہونی چاہیے کہ میں اپنے ہی مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوں، میں اس کا ہمدرد ہوں، اسے برائی سے روکوں گا اور نیکی کا سے کیا ہوں گا، درس دوں گا۔ اللہ یہ کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اگر آپ دنیا کے مزاج میں نظر دوڑائیں تو ہمارا دنیا والوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے زخموں پہ مرہم نہیں بلکہ زخم اور لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی تحریر کے ذریعے تو کوئی تقریر کے ذریعے۔ سب سے جو بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، سب سے جو بڑا ناصح ہوتا ہے، سب سے جو بڑا ہمدرد ہوتا ہے، وہ خیر خواہی کرتا ہے تو اپنے ہی مسلمان بھائی کے زخموں پہ زخم نہیں لگاتا بلکہ مرہم لگاتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ بھائی آج اگر پریشانی آئی ہے، اگر آج مصیبت کے دن آئے ہیں، اگر آج غربت کے دن آئے ہیں، اگر آج افلاس اور تنگی کے دن آئے ہیں تو یہ نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں دنیا والوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مسلمان کا، اہل ایمان کا یہی تو عقیدہ ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ باذن اللہ، اللہ کی اذن سے آیا کرتی ہے، اللہ کی اجازت سے جایا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس قوم کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس قوم کو کسی نہ کسی مصیبت اور آفت اور بلا میں کیا کر دیتے ہیں، مبتلا کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اذا احب قوما، جب اللہ کسی قوم کو پسند کرتے ہیں، ابتلاہم، انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں، اگر وہ اس مصیبت اور پریشانی پر اللہ کی رضا کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ کیا ہو گیا، راضی ہو گیا ہوں، جو اس نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ الرِّضَا، اس پر اللہ رب العزت بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے اور جس مصیبت میں وہ پڑا ہے، اگر اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، گلے اور شکوے کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو مصیبت کے وقت کیا دیتا ہے، حوصلہ۔ اللہ ہمیں حوصلہ دینے والا بنائے، اللہ ہمیں خیر خواہ بنائے۔ محترم سامعین حضرات، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، انہیں جلدی کیا کرو، ان میں تاخیر نہ کیا کرو، کیونکہ خیر کا کوئی اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ اسے اچھا مشورہ دیتے ہوئے اگر وہ مشورے پہ اتر آتا ہے، ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیکی کے کام میں اگر آپ نے مشورہ دیا، مثال کے طور پر جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اس مسجد کے بارے میں مشورہ کیا تھا وہ تو آج دنیا سے چلے گئے، کچھ باقی ہیں جنہوں نے مشورے میں حصہ لیا تھا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں جو کسی کو خیر کے کام پہ لگا دیتے ہیں، جو کسی کے لیے خیر کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، جو کسی کے لیے خیر کے مواقع دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیر میں کام کریں، اللہ آپ کے ہاتھوں خیر کو جاری فرمائے۔ خیر کے کاموں میں باہمی تعاون کرنے والے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے کوئی نیکی کر دیتا ہے، جتنا اجر اس نیکی کرنے والے کو ملے گا، جتنا اجر اس بنانے والے کو ملے گا مسجد مدرسہ، اور جتنا اجر کسی کے ساتھ تعاون کرنے والے کو ملے گا اس کے مشورے پر، اتنا ہی اجر اللہ رب العزت نیکی کرنے والے کو دیتا ہے، اتنا ہی اجر نیکی کا مشورہ دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ تو سنیے پھر نیکی کے کام کو حقیر نہ جانیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی، اپنے بھائی سے اگر تو خطا پیشانی مل لیتا ہے، ہنس کے مل لیتا ہے، اللہ رب العزت اس نیکی کو بھی تیری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا، یہ
باعث صدقہ خیر و برکت بن جاتا ہے۔ راستے سے تکلیف ہٹانا، راستے سے کانٹا ہٹانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جو نکیلا ہو کسی مسلمان کو اذیت دینے کا باعث بنے، تو لوگوں کے راستوں سے پتھر ہٹاتا ہے، تو لوگوں کے راستے سے کانٹے ہٹاتا ہے، تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، تو لوگوں کا خیر خواہ ہے، جو محلے داروں کا خیر خواہ ہے، عزیز رشتہ داروں کا خیر خواہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر خواہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ خیر الناس، اور لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہوا کرتے ہیں من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع کی بات کیا کرتے ہیں۔ حضرات، اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا کہ اپنے ہی بھائی کو اذیت اور تکلیف سے بچانے والا ہے۔ یہ کتنی نفع کی بات ہے۔ آج ہمارے مزاج کے اندر ہر وقت برادری لیول پر بھی ہم لوگوں کو نقصان کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ہم سے مشورہ مانگنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس میں تو بہت خسارہ، اس کام کے نزدیک نہ جانا، حالانکہ جبکہ ہم نے اس کام سے اتنے فائدے حاصل کیے ہیں، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہیں، خیر خواہ بنے۔ اللہ رب العزت اس بدخواہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو لوگوں کے لیے نفع مند کرے۔ محترم سامعین حضرات، سب سے پہلی نیکی، سب سے پہلی خیر خواہی نیکی کا حکم کرنا۔ پیارے بھائیوں، بچوں کو والد ہیں تو اپنے بیٹوں کو نیکی کا حکم کریں، ماں ہے اپنی بیٹیوں کو نیکی کا حکم کریں، اگر استاد ہے شاگردوں کو نیکی کا حکم کریں، اگر امام ہے تو اپنے ہی رعایا اور مقتدیوں کو نیکی کا حکم کریں، اگر قوم کا سردار نمبردار ہے اپنی پنچایت کے لوگوں کو نیکی کا حکم کریں۔ نیکی کے بے شمار ایسے مواقع ہیں جس کو حسن عمل اور صالحات کہا جاتا ہے۔ ہر نیکی کے کام کو کرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے چھوٹی سے ذرے کے برابر بھی تم نیکی اور خیر کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس خیر کے کام کو تجھے دکھائے گا جس کو تم نے معمولی سمجھ کر کیا تھا، جو تیری نظر میں بڑا حقیر تھا، چھوٹا تھا، تو نے اس کو کر لیا۔ اللہ رب العزت اس خیر کے کام کو تیرے سامنے بہت بڑا کر کے دکھائے گا کہ یہ تم نے دنیا میں رہ کر خیر کا کام کیا تھا۔ اگر تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ رب العزت اس برائی کو بھی تجھے دکھائے گا۔ آئیے میں سناتا ہوں ایک واقعہ، سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، کیونکہ دنیا میں خیر خواہی پیغمبروں کا شیوا ہے، دنیا میں خیر خواہی کرنا انبیاء، صلحاء، اتقیاء کا شیوا ہے۔ وہ خیر خواہ تھے قوم کے، وہ اپنی رعایا کے خیر خواہ تھے۔ یہ بھی ایک نیک آدمی ہے۔ لوگ نبیوں کا انکار کیے ہوئے ہیں اور یہ دور قبیلے سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ نوجوان مثالی نوجوان ہے، اور وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اے قوم یہ جو آئے ہوئے اللہ کے پیغمبر مرسلین ہیں ان کی پیروی کیجیے، ان کا کہنا مان لیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، یہ جو تمہیں حکم کرتے ہیں اس حکم کو مانیے، جس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں رک جائیے۔ قوم باز نہ آئی، قوم نے اس نوجوان کو شہید کیا اور یہ کہتا ہوا ہماری ادا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں نے تو ان پیغمبروں سے یہ سیکھ لیا ہے عقیدہ توحید کو، میں کیوں نہ عبادت کروں اس رب کی جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اس رب کی طرف واپس لوٹ جانا ہے، میں آپ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ مردان قوم نے اس کو شہید کیا۔ یہ قوم کا خیر خواہ مرتے وقت اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ یہ قوم کو کہتا ہوا نظر آتا ہے ہائے کاش یا لیت قومی یعلمون، مرنے کے بعد بھی یہ خیر خواہی کرتا ہوا، خیر خواہی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے تو معاف کر دیا ہے، میری تو عزت کی ہے، مجھے میرا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس مل گیا ہے۔ ہائے کاش اس قوم کو بھی سمجھ آ جاتی، یہ بھی برائی کے کاموں سے باز آ جاتے اور نیکی کرنے والے۔ حضرات پتہ چلا خیر خواہ جو ہوتا ہے اس کی خیر خواہی کا جو اجر ہوتا ہے، اس کا صلہ جو ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قوم کا خیر خواہ بنائے، اللہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع مند بنائے، ہم لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں، خسارے سے بچانے والے بن جائیں۔ حضرات بے شمار سنتے خیر خواہی، بے شمار
شمار صورتیں ہیں، اگر ان صورتوں میں سے آپ ایک صورت بھی اپنا لیتے ہیں تو آپ خیر خواہ ہیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فسادی ہوتا ہے۔ منافق خیر خواہ نہیں ہوتا، منافق خیر خواہ نہیں ہوتا، فسادی ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کی خیر خواہی پہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، کبھی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے، کبھی لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہوئے، اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ کبھی لوگوں کو کاروبار کے مواقع میسر کرتا ہے کہ بھائی مانگنا چھوڑ دو، فقیری چھوڑ دو، میں تمہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیتا ہوں، مچھلی کھانا تو ہر ایک کو آتا ہے، ہنر مند بناتا ہے، نفع دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے کہ قوم کو فقیری سے نکال کر قوم کو غنی کر رہا ہے، قوم کو مالدار بنا رہا ہے، قوم کو اپنے ہی مال کا حصے دار بنا کر لوگوں کو فقیری سے ہاتھ کھلانے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ قوم کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے عزیز داروں کو، اپنے غریب بھائیوں کو اچھا مشورہ دو۔ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ کوئی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آگاہ کیجئے فلاں جگہ آپ کو اچھا رشتہ مل جائے گا، فلاں انسان وہ اچھا ہے، نیک ہے، نیک سیرت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ تو خیر خواہی ہے۔ کسی کو پھنسانا اور کسی کا گھر برباد کرنا اور کسی کی بیٹی کو وہاں ایسی جگہ دبا دینا کہ وہ ساری زندگی بد دعائیں دیتی بھر جائے، یہ خیر خواہی نہیں، یہ بد خواہی ہے۔ اچھا مشورہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ ہمیں اچھا مشورہ دینے کی توفیق عطا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلمانوں کو 6 حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنیادی حق ہے مسلمان کا، کوئی تم سے اچھا مشورہ مانگے اسے اچھا مشورہ دیجیے، اس کی خیر کیجیے، پھر مشورہ کرنے کے بعد رب العالمین سے استخارہ کیجیے۔ جو مشورہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے سے خیر طلب کیجیے، 2 نفل پڑھیے، 2 صلاۃ تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد اللہم انی استخیرک، میرے رسول کی پیاری دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، اللہ تجھ سے خیر کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے معاملے میں خیر کس قدر ممکن ہے، اگر دنیا اور دین اور آخرت کے لحاظ سے اس میں خیر ہی خیر ہے، اللہ تو میرے حق میں کر دے۔ اگر اس میں برائی ہے، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کام ہے، یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں اگر برائی ہے، اس میں اگر شر ہے تو اللہ مجھے اس سے دور کر دے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ اس دعا کو پڑھیے، دنیا میں آزما کے دیکھ لیجئے، خیر کا مشورہ طلب کرنے والا، رب العالمین سے استخارہ اور خیر کی دعا کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں۔ آج ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ نہ تو ہم اچھا مشورہ طلب کرتے، مشورہ اپنے مومن بھائیوں سے نہیں، بلکہ وہ جو دل میں بغض کینہ عداوت حسد لیے پھرتے ان سے مشورہ طلب کرتے، پھر وہ ہماری کشتی وہاں ڈوبو دیتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے۔ حضرات مشورہ خیر خواہ سے لیجیے اور اپنی تعبیر، اپنا خواب خیر خواہ کو بیان کیجیے۔ اور اگر کوئی اچھی بات کرنی ہو، اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو اپنے سے خیر خواہ سے بات کیجیے، جو آپ کی خیر خواہی کرنے والا ہے، جو آپ کے ہمدرد ہے۔ مسلمانوں کا ہمدرد کون ہے؟ المسلم اخو المسلم، ہم ایک ہی ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ جو مسلمان بھائی کی خیر کرتا ہے، اس کی خیر میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، کسی بیوہ یتیم مسکین کا سہارا بن جانا۔ آج اگر اسلام اللہ کے پنسے ہوئے تو ہمارا حق بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ ہم ان کے لیے خیر کا کام کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کو خیر خواہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بدخواہی سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اذا استنصحك فانصح له، جب بھی تم سے کوئی مشورہ طلب کرے فانصح له، اسے خیر کا مشورہ کیجیے۔ الدین النصیحہ، دین ہمیں بنیادی جو دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے
تربیت کرتا ہے وہ خیر خواہی کی تربیت ہے، کیونکہ تربیت سے قوموں کا مزاج بدلتا ہے، ورنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تربیت ہوگی تو لوگوں کے اندر ان کے مزاج بدلتے جائیں گے، ان کی تربیت ہوتی جائے گی تو لوگ مزاج بدل کر اللہ رب العزت کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ اگر تم یہ کام خیر کرنا چاہتے ہو، خیر کے کاموں کو کرنا چاہتے ہو تو واپس لوٹیے، لعلکم تفلحون، اللہ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے بڑے خیر خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کسی سے دوسرے کو کوئی بیماری نہیں کرتی. اور بدخواہی کیا ہے کہ لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہیں کہ لوگوں یہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. کسی نے کہا میرے اونٹوں کو خارش ہوگی اور اس وجہ سے سب اونٹوں کو خارش ہوگی. آپ نے فرمایا یہ تو کیسی ناانصافی کی بات کر رہا ہے، بتا تو صحیح جو سب سے پہلا اونٹ جس کو خارش کری تھی اس کو کہاں سے؟ تو خیر خواہی اس میں ہے کہ جو بھی مصیبت کوئی بھی بیماری آئے وہ متعدی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے. اور اسی طرح ولا طیرا، یہ پرندے اڑانا، فال نکالنا، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا آبا ولا سفر، یہ الو کا سامنے آ جانا کہ میں جا رہا تھا الو آ گیا ہے، بلی آ گئی، میرا کام نہیں ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے یہ خیر خواہی کی، اس کا عقیدہ درست ولا سفر. اور سفر، لوگ سفر کا مہینہ ہے تو اس کو لوگ منحوس کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حقیقت نہیں. سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بنائے ہوئے مقدر اللہ کے، تو اللہ کے بنائے ہوئے نصیب کے اللہ اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں. یہی اہل ایمان ہے، یہی خیر خواہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہماری. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. جو ہماری اس طرح بدخواہی کرتا ہوا اپنے عقیدہ توحید سے پھسلاتا ہوا نظر ہے، اس سے کوسوں دور ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله